اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جو 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ صرف 27ویں رات کو ہی جاگتے ہیں۔ سب کہتے ہیں 27ویں رات جاگو، 27ویں رات جاگو، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب قدر ان 5 راتوں میں گھومتی رہتی ہے، کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو اور کبھی 29 کو۔ اس لیے اگر آپ 5ویں راتیں جاگ لیں تو یقیناً آپ کو شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ اب شب قدر کا پس منظر بھی سن لیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد تھا جس نے 80 سال تک اللہ کے راستے میں عبادت اور جہاد کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری تو عمر بھی اکثر 80 سال تک نہیں پہنچتی، تو ہم ان کے برابر اجر کیسے حاصل کریں گے؟ یہ سوال ابھی باقی تھا کہ اسی مجلس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کی امت کو ایک ایسی رات دی جا رہی ہے جس میں عبادت کرنے والے مرد اور عورت کو 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کا اجر دیا جائے گا، اور رات ہے شب قدر۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں یہ 5 راتیں ضرور جاگیں۔ رات بہت لمبی نہیں ہوتی، تراویح کے بعد بھی 3-4 گھنٹے باقی رہتے ہیں، ان میں کیا کریں؟ کچھ نفل نماز پڑھ لیں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، کچھ ذکر کر لیں، اللہ سے دعائیں مانگ لیں، اور سب سے اہم بات، لوگوں کو معاف کر دیں۔ معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں صدقہ نہ دے سکوں تو کیا کروں؟ انہوں نے رات کو دعا کی، یا اللہ، جس نے بھی میری بے عزتی کی ہے میں سب کو معاف کرتا ہوں، میری عزت کو ہی صدقہ سمجھ کر قبول فرما لے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کھڑا ہو جائے جس نے رات کو اپنی عزت کا صدقہ کیا تھا۔ وہ صحابی کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول فرما لیا ہے۔ لہٰذا شب قدر میں دل صاف رکھو، لوگوں کو معاف کرو، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کی بخشش رک جاتی ہے۔ ان میں شامل ہے شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا، اور لوگوں کے درمیان لڑائیاں کرنے والا۔ اگر انسان اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کی معافی روک دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رشتوں کو جوڑیں، دل صاف کریں اور آپس کی نفرتیں ختم کریں۔ خاص طور پر ماں کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت اویس قرنی کا واقعہ مشہور ہے۔ انہوں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا۔ جب وہ آئے تو عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اس سے دعائیں کروائیں۔ سوچئے، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما جیسے عظیم صحابہ کو ایک تابعی سے دعا کروانے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی۔ یہی ماں کا مقام ہے۔ لہٰذا ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، رشتوں میں محبت پیدا کرو اور دلوں میں کینہ نکال دو، کیونکہ چوری، ڈاکہ اور دوسرے گناہ بھی بڑے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا وہ انسان ہے جو دل میں نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، آپس کی لڑائیاں ختم کریں، خاص طور پر خونی رشتوں کی دشمنیاں ختم کریں، ایک دوسرے کو گلے لگا لیں، معافی مانگ لیں اور معاف کر دیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ممکن ہے کہ رمضان کی ساری محنت ضائع ہو جائے۔ اس لیے ابھی سے توبہ کریں، دل صاف کریں اور نیت کر لیں کہ ہم شب قدر میں اللہ سے مغفرت مانگیں گے اور لوگوں کو معاف کریں گے، تاکہ عید کی رات فرشتے اعلان کرے، خوشخبری ہو، جنہوں نے اللہ سے معافی مانگی تھی اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔